اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ المؤمنون، رکوع نمبر 5، پارہ نمبر 18۔ وَهُوَ الَّذِي أَنشَأَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَالْأَفْئِدَةَ قَلِيلًا مَا تَشْكُرُونَ۔ وَهُوَ الَّذِي ذَرَأَكُمْ فِي الْأَرْضِ وَإِلَيْهِ تُحْشَرُونَ۔ وَهُوَ الَّذِي يُحْيِي وَيُمِيتُ وَلَهُ اخْتِلَافُ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ أَفَلَا تَعْقِلُونَ۔ بَلْ قَالُوا مِثْلَ مَا قَالَ الْأَوَّلُونَ۔ قَالُوا أَإِذَا مِتْنَا وَكُنَّا تُرَابًا وَعِظَامًا أَإِنَّا لَمَبْعُوثُونَ لَقَدْ وُعِدْنَا نَحْنُ وَآبَاؤُنَا هَذَا من قبل إن هذا إلا أساطير الأولين۔ قل لمن الأرض ومن فيها إن كنتم تعلمون سيقولون لله قل أفلا تذكرون۔ قل من رب السماوات السبع ورب العرش العظيم سيقولون لله قل أفلا تتقون۔ قل من بيده ملكوت كل شيء وهو يجير ولا يجار عليه إن كنتم تعلمون سيقولون لله قل فأنى تسحرون۔ بل أتيناهم بالحق وإنهم لكاذبون۔ ما اتخذ الله من ولد وما كان معه من إله إذا لذهب كل إله بما خلق ولعلى بعضهم على بعض سبحان الله عما يصفون۔ عالم الغيب والشهادة فتعالى عما يشركون۔ اللہ رب العزت کی قدرتوں اور نشانیوں کا بیان اس رکوع کے اندر شروع میں، آغاز میں اللہ تعالیٰ کی نعمتوں اور قدرتوں کا بیان ہے، اور اس کے بعد توحید کا اور آخرت کا۔ توحید کی 3 قسمیں: توحید ربوبیت، توحید الوہیت، توحید اسماء و صفات۔ جس طرح اسلامی عقیدہ کتاب کے اندر آپ بھائی پڑھ چکے، تو یہاں سب سے پہلے اللہ تعالیٰ کی نعمتوں اور قدرتوں کا بیان۔ وَهُوَ الَّذِي، وہی ہے اللہ تعالیٰ، انشاء، جس نے پیدا کیا، بنایا، لَكُمُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَالْأَفْئِدَةَ، تمہارے لیے کان اور آنکھیں اور دل بنائے۔ قَلِيلًا مَا تَشْكُرُونَ، تھوڑا ہے جو تم شکر ادا کرتے ہو۔ عزیز بھائیو، ذرا سوچو، اگر یہ 3 نعمتیں، کان، آنکھیں اور دل، کوئی انسان ہمیں دے دے، کوئی انسان، اور ہم اس کا شکریہ ادا کرنا چاہیں تو کیسے ناممکن ہو جائے گا؟ یا یہی 3 نعمتیں آنکھیں، کان اور دل
ہمیں خریدنا پڑ جائے تو کیسے ناممکن ہو جائے گا۔ اور اللہ تعالیٰ معاف فرمائے، اگر یہ تینوں نعمتیں یا تینوں میں سے کوئی ایک اللہ تعالیٰ ہم سے چھین لے تو واپس لانے والا کون ہوگا؟ تو یہ ہے تین نعمتیں بڑی بڑی عظیم۔ بنایا تمہارے لیے السمع کان، والابصار اور آنکھیں، والافئدہ اور دل، یہ تین نعمتیں اللہ تعالیٰ کی عظیم قدرت ہیں۔ قلیلا ما تشکرون، تھوڑا ہے جو تم شکر ادا کرتے ہو۔ ایک تو شکر ادا کرنے والے جو انسان ہیں وہ تھوڑے ہیں، زیادہ لوگ نہ شکرے ہیں، اور جو شکر ادا کر رہے ہیں وہ بھی تھوڑا کر رہے ہیں، پورا نہیں، مکمل نہیں۔ بھلا ان عظیم نعمتوں کا کیسے شکر ادا ہو سکتا ہے؟ اور یہ اگر نہیں ہے تینوں، یا تینوں میں سے دو نہیں یا ایک نہیں، تو انسان کی زندگی کیسی ہوگی؟ کس طرح وہ بالکل بے مقصد زندگی بسر کر رہا ہے۔ تھوڑا ہے جو تم شکر ادا کرتے ہو۔ پیارے نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام بڑی خوبصورت دعا پڑھتے، اللہم اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک، اے میرے اللہ میری مدد فرما، میں تیرا ذکر کروں، تیرا شکر کروں احسن انداز سے، اور تیری اچھی عبادت کر سکوں، عبادت ہو اور اچھے اور احسن طریقے سے۔ وَهُوَ الَّذِي ذَرَأَكُمْ فِي الْأَرْضِ وَإِلَيْهِ تُحْشَرُونَ، اور وہی ہے جس نے پھیلایا، زرع پھیلایا، اسی سے لفظ نکلا ہے ذریت۔ ذریت کا معنی اولاد، وہ آگے پھیلتی ہے، پھیلتی چلی جاتی ہے۔ ذرأکم پھیلایا تم کو زمین میں، وَإِلَيْهِ تُحْشَرُونَ اور اسی کی طرف تم اکٹھے کیے جاؤ گے۔ عزیز بھائیو، ایک ذمہ دار ہے، کسان ہے، اپنی زمین میں بیج ڈالتا ہے، بیج پھینکتا ہے، تو کیا کوئی ایسا ذمہ دار ہوگا جو صرف یہ کہے کہ بس میں نے بیج ڈالنا ہے، اس کو واپس نہیں لانا، بلکہ بیج ڈالتا ہی اس لیے کہ اضافہ ہوگا، اضافہ کر کے واپس لاؤں گا؟ ایسا کوئی کسان دنیا میں نہیں، بس بیج ڈالنا ہے، ختم، واپس کوئی منافع نہیں لینا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انسان کو جب پیدا کیا ہے تو اس کے ساتھ ایک اگلا مقصد ہے کہ اس کو واپس بھی لانا ہے۔ جس طرح بیج کو اضافہ کر کے واپس لانا ہے، اس طرح رب کائنات نے یہاں پر دو مسئلے اکٹھے ہی بیان فرمائے ہیں، ایک توحید باری تعالیٰ کا اور دوسرا آخرت کا۔ کوئی ایسا کسان آپ کو نظر آئے گا؟ کوئی نظر نہیں آئے گا، بیج ڈال دے اور واپسی کا کوئی سوچے ہی نہ۔ وَإِلَيْهِ تُحْشَرُونَ اور اسی کی طرف تم اکٹھے کیے جاؤ گے۔ اب تیسری آیت کریمہ، ان تین آیات کریمات میں اللہ تعالیٰ کی توحید، نعمتیں اور قدرتیں۔ وَهُوَ الَّذِي يُحْيِي وَيُمِيتُ اور وہی ہے جو زندہ کرتا ہے اور مارتا ہے۔ زندگی اور موت کا نظام اللہ احکم الحاکمین کے ہاتھ میں ہے۔ وَلَهُ اخْتِلَافُ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ اور اسی کے لیے ہے اختلاف، بدلنا رات کا اور دن کا۔ رات اور دن کیسا خوبصورت نظام ہے، اور اگر اللہ پاک چاہے ہمیشہ رات ہو جائے، کوئی دن نہ لا نہ سکے، اگر اللہ پاک چاہے ہمیشہ دن رہے، کوئی رات نہ لا سکے، تو یہ جو رات اور دن کی تبدیلی ہے، اختلاف اللیل والنہار، دن اور رات کا بدلنا، اس کا اختیار بھی اللہ احکم الحاکمین کے پاس ہے۔ افلا تعقلون کیا تم عقل نہیں کرتے؟ ان تین آیات کریمات میں اللہ پاک کی
بڑی بڑی عظیم نعمتوں اور قدرتوں کا بیان ہے، اور دو مسائل بیان فرمائے، ایک توحید کا اور دوسرا آخرت کا۔ بل قالوا مثل ما قال الاولون، بلکہ انہوں نے کہا جس طرح کہا پہلے لوگوں نے، تکذیب کی توحید کی اور قیامت اور آخرت کی۔ قالوا اذا متنا وكنا ترابا واذا، انہوں نے کہا کیا جب ہم مر جائیں گے اور ہو جائیں گے مٹی، وعظاما اور ہڈیاں، أَإِنَّا لَمَبْعُوثُونَ کیا ہم اٹھائے جائیں گے، مبعوثون کیا بے شک ہم اٹھائے جائیں گے۔ جس طرح سورہ یاسین میں ہے کہ ضرب لنا مثلا ونسی خلقہ، انسان کہتا ہے من یحیی العظام وہی رمیم، کون زندہ کرے گا ہڈیوں کو جب کہ وہ بسیدہ ہو چکے ہوں گی؟ تو آپ اعلان فرما دیجئے یحییھا الذی انشأھا اول مرہ وہو بکل خلق علیم، پیدا وہی کرے گا جس نے پہلی مرتبہ پیدا کیا اور وہ تمام مخلوق کا علم رکھنے والا ہے۔ لقد وعدنا نحن وآباؤنا هذا من قبل، بلا شبہ وعدہ کیے گئے ہم، نحن ہم، وآباؤنا اور ہمارے باپ دادا سارے وعدہ کیے گئے قیامت آئے گی، قیامت آئے گی، کوئی قیامت نہیں آ رہی۔ من قبل اس سے پہلے، ان ھذا الا اساطیر الاولین نہیں ہے یہ مگر پہلے لوگوں کی کہانیاں، بس کہانیاں بیان ہو رہی ہیں۔ جس طرح پیچھے گزرا کہ سامرن تہجرون، رات کو اپنے ڈیروں میں بیٹھ کر باتیں کرتے اور اللہ تعالیٰ کی آیات کی تکذیب کی مجلس کر دیتے، اور یہ کہتے یہ اساطیر الاولین پہلے لوگوں کی کہانیاں ہیں، قصے ہیں، کوئی آخرت نہیں، کوئی قیامت نہیں۔ اب دوسرا مضمون شروع ہو گیا، توحید باری تعالیٰ۔ عزیز بھائیو، توحید کی 3 قسمیں۔ توحید ربوبیت، اس کا معنی کیا ہے کہ رازق، خالق، مالک اللہ تعالیٰ ہے۔ مشرکین عرب جو تھے توحید ربوبیت کے قائل تھے، اس چیز کو تو مانتے تھے کہ خالق، مالک، رازق اللہ تعالیٰ ہے۔ اس سے جو اگلا مرحلہ ہے توحید الوہیت، جب خالق، مالک، رازق اللہ پاک ہے تو پھر عبادت بھی اسی کی جائے، یہاں پہ آ کے شرک کرتے تھے۔ توحید ربوبیت ہے، توحید الوہیت ہے، اور تیسری قسم توحید اسماء و صفات، اللہ تعالیٰ کے نام، اللہ پاک کے پیارے ناموں جیسے کسی کے نام نہیں ہو سکتے، نہ کوئی نام رکھ سکتا ہے۔ جس طرح حدیث پاک میں آتا ہے کہ اگر کوئی انسان شہنشاہ نام رکھ لے یا کہلوائے یا کسی کو کہے تو یہ سب سے بدترین آدمی ہے، اس لیے کہ شہنشاہ اللہ کا ملاکمین ہے۔ عزیز بھائیوں، اب یہاں وہی عنوان ہے جو سورۃ یونس کے اندر ہم تفصیل کے ساتھ پڑھ چکے۔ سورہ یونس میں بھی یہی مسئلہ، توحید ربوبیت کے تو مشرکین عرب قائل تھے، جہاں پہ آ کے شرک کرتے وہ تھا توحید الوہیت، وہ تو مانتے تھے۔ اب ذرا سنیے پوری محبت کے ساتھ، اور جس وقت تلاوت ہوتی ہے، مجلس قائم ہوتی ہے، مجلس حسن قرات، قرآن کریم کی تلاوت کی مجلسیں اور محفلیں ہوتی ہیں، ان میں یہ عنوان جو ابھی ہم پڑھ رہے ہیں بڑی محبت کے ساتھ تلاوت کیا جاتا ہے، اور ہمارے ملک پاکستان کے اور مصر کے قرائے کرام بڑی محبت سے اس مقام کی تلاوت فرماتے ہیں۔ قل، فرما دیجئے، لمن الارض،
کس کے لیے زمین ہے؟ ذرا ان مشرکین سے سوال تو کیجئے۔ وَمَن فِيهَا، اور جو کچھ بھی اس میں ہے، إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ، اگر تم جانتے ہو، اگر تم علم رکھتے ہو۔ سَيَقُولُونَ لِلَّهِ، ان قریب وہ کہیں گے، ضرور کہیں گے اللہ کے لیے۔ زمین اللہ نے بنائی، جو کچھ زمین میں ہے وہ اللہ تعالیٰ کا ہے۔ کون کہہ رہا ہے؟ مشرکین عرب، توحید ربوبیت کے قائل ہیں۔ قل افلا تذکرون، آپ فرما دیجئے کیا تم نصیحت نہیں پکڑتے؟ جب اس بات کو تسلیم کرتے ہو کہ زمین اللہ تعالیٰ کی، جو کچھ زمین میں ہے وہ بھی اللہ پاک کا، تو نصیحت کیوں نہیں پکڑتے؟ پھر توحید الوہیت کو قبول کیوں نہیں کرتے؟ پھر اس سے اگلا سوال، قل من رب السماوات السبع ورب العرش العظیم، پہلا جو سوال تھا وہ زمین کا، اب اس سے اگلا سوال اور اس سے بڑا اور اس سے ترقی والا سوال، بتاؤ کون پروردگار ہے آسمان سات اور عرش عظیم کا رب کون ہے؟ عرش عظیم کا رب کون ہے؟ اب اس کا جواب سن لیجئے۔ سیقولون، ضرور کہیں گے وہ مشرکین، للہ، اللہ کے لیے۔ آسمان اللہ نے بنائے، عرش عظیم کا مالک اللہ پاک ہے، توحید ربوبیت کے قائل تھے۔ اور سورہ یونس کی کبھی تلاوت کریں اسی انداز سے کہ ہم نے توحید کی اقسام کو سمجھنا ہے۔ توحید ربوبیت کے تو قائل ہیں، شرک کہاں پہ ہے؟ توحید الوہیت میں، عبادت میں آ کے پھر شرک کیا جاتا ہے۔ قل افلا تتقون، آپ فرما دیجئے کیا تم تقوی نہیں اختیار کرتے؟ اللہ پاک سے ڈرتے نہیں؟ کیسا تضاد ہے تمہارے قول اور فعل میں؟ جب تسلیم کر رہے ہو کہ عرش عظیم کا رب اللہ تعالیٰ ہے، سات آسمانوں کا رب اللہ تعالیٰ ہے، پھر اس کی پرستش کیوں نہیں کرتے؟ کیوں تم نے معبودان باطلہ بنا رکھے ہیں؟ اب پھر اس سے اگلا سوال، قل من بیدہ ملکوت کل شیء، فرما دیجئے کون ہے جس کے ہاتھ میں ہر چیز کی مکمل بادشاہی ہے؟ ملکوت و بادشاہی، ایک ہوتا ہے ملک، ایک ہوتا ہے ملک۔ ملک بھی اللہ کا، ملک بھی اللہ کا، بادشاہ بھی وہ ہے اور مالک بھی وہ ہے۔ جب یہ سوال کرو، وَهُوَ يُجِيرُ، اور وہ پناہ دیتا ہے، وَلَا يُجَارُ عَلَيْهِ، اور اس کے مقابلے میں پناہ نہیں دی جاتی۔ پناہ یہ سرداروں میں سلسلہ چلتا تھا عرب کے اندر، ایک سردار ہے کسی آدمی کو پناہ دیتا ہے تو دوسرا کوئی شخص اس کے خلاف کارروائی نہیں کر سکتا، اس لیے کہ یہ فلاں سردار کی پناہ میں آ گیا ہے۔ اگر ایک بڑا سردار پناہ دیتا ہے تو چھوٹے خود بخود اس کی پناہ کو قبول کر رہے ہیں۔ وَهُوَ يُجِيرُ، اللہ تعالیٰ پناہ دیتا ہے، وَلَا يُجَارُ عَلَيْهِ، اور نہیں پناہ دی جا سکتی اس کے خلاف، اس کے مقابلے میں پناہ نہیں دی جاتی۔ ایسے سمجھیے کہ اللہ احکم الحاکمین جس کو پکڑ لیتے ہیں اسے تو چھڑا کوئی نہیں سکتا، اللہ پاک جس کو پکڑ لے اسے کوئی چھڑا نہیں سکتا، اور اللہ تعالیٰ جسے چھوڑ دے اسے پکڑ کوئی نہیں سکتا۔ یہ ہے ان الفاظ کا ایک سادہ سا مفہوم، وَهُوَ يُجِيرُ وَلَا يُجَارُ عَلَيْهِ، اللہ احکم الحاکمین جس کو پکڑ لے اسے کوئی نہیں چھڑا سکتا، جسے چھوڑ دے اسے پکڑ کوئی نہیں سکتا۔ ان کنتم تعلمون، اگر تم جانتے ہو، اگر تمہیں علم ہے، یہ سوال کرو مشرکین عرب سے۔ اب اس کا جواب کیا ہے؟ سیقولون للہ، ضرور کہیں گے اللہ تعالیٰ کے لیے۔ یہ بھی ملک بھی اللہ پاک کا، ملک بھی اللہ پاک کا۔ اللہ پاک جس کو چھوڑ دے اسے پکڑ کوئی نہیں سکتا، جسے پکڑ لے اسے چھڑا کوئی نہیں سکتا۔
یہ عقیدہ مشرکین عرب کا۔ اب ہمارے ہاں ایک شعر لوگوں نے بنا رکھا ہے، خدا کا پکڑا چھڑائے محمد، محمد کا پکڑا چھڑا کوئی نہیں سکتا۔ یہ ایسا شعر ہے جس کے اندر مشرکین عرب سے بھی زیادہ شرک ہے۔ وہ بھی اس بات کے قائل تھے کہ اللہ پاک جس کو پکڑ لے اسے چھڑا کوئی نہیں سکتا، جسے چھوڑ دے اسے پکڑ کوئی نہیں سکتا۔ وَهُوَ يُجِيرُ وَلَا يُجَارُ عَلَيْهِ۔ اور یہ ایسا شعر ہے اللہ تعالیٰ کی اس آیت کریمہ کے سراسر خلاف ہے۔ ان کنتم تعلمون سیقولون للہ قل فأنا تسحرون۔ فرما دیجئے پھر کہاں تم جادو کیے جاتے ہو؟ کیسے جادو ہو رہا ہے؟ جادو کیا ہے کہ چیز کی اصل حقیقت نہیں بلکہ کوئی اور ہی شکل بنا کے پیش کی جاتی ہے۔ اصل حقیقت کیا ہے کہ توحید ربوبیت کے تو قائل ہو گئے تو توحید الوہیت کے بھی قائل ہو جاؤ۔ عزیز بھائیو، کبھی سورہ یونس کا مطالعہ کریں بار بار اس نہج سے کہ ہم نے توحید کی اقسام کا فہم حاصل کرنا ہے، تو انشاءاللہ ضرور اس کا فہم حاصل ہوگا۔ صحیح مسلم شریف میں حدیث ہے کہ مشرکین عرب جب تلبیہ پڑھتے لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک، یہاں تلبیہ پڑھتے پڑھتے آخر میں اپنی طرف سے اضافہ کرتے الا شریکن ہو لکا تملکہ وما ملک، یا اللہ تیرا کوئی شریک نہیں، ہاں وہ تیرا شریک ہے جسے خود تو اپنا شریک بنا لے اور تو اس کا مالک ہے، وہ کسی چیز کا مالک نہیں۔ آگے جا کے پھر کام خراب کر دیتے۔ آخر میں تلبیہ کے آخر میں صحیح مسلم شریف کتاب الحج باب التلبیۃ و صفتھا و وقتھا حدیث نمبر 1185۔ تو جہاں پر اللہ تعالیٰ نے تلبیہ سکھایا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو، شروع بھی وہاں سے اور اختتام بھی وہاں، اس کے آگے اضافہ نہیں کرنا۔ بل اتیناہم بالحق وانہم لکاذبون، بلکہ ہم لائے ان کے پاس حق سچ، وانہم لکاذبون، بے شک وہ جھوٹے ہیں۔ جھوٹے کس بات میں؟ ان کے قول اور فعل میں تضاد ہے۔ کہہ تو یہ رہے ہیں کہ 7 آسمانوں کا رب اللہ تعالیٰ ہے، عرش عظیم کا رب اللہ تعالیٰ ہے، زمین اور جو کچھ زمین میں ہے اس کا مالک اللہ پاک ہے۔ اللہ پاک جس کو پکڑ لے اسے چھڑا کوئی نہیں سکتا، جسے چھوڑ دے اسے پکڑ کوئی نہیں سکتا۔ وَهُوَ يُجِيرُ وَلَا يُجَارُ عَلَيْهِ۔ پھر یہ لات منات اور عزا کیوں بنا رکھے ہیں؟ توحید الوہیت میں کیوں شرک کیا جا رہا ہے؟ مَتَّخَذَ اللَّهُ مِن وَلَدٍ، نہیں پکڑی نہیں بنائی اللہ پاک نے اولاد، اولاد کوئی نہیں اللہ پاک کی۔ اللہ الصمد، بے نیاز ہے، لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد، وما کان معہ من الہ، اور نہیں ہے اس کے ساتھ کوئی معبود، اللہ تعالیٰ کے ساتھ کوئی معبود نہیں ہے۔ اذا لذهب كل الہ بما خلق، اگر ہوتا، اگر کوئی معبود ہوتا، اذا لذهب، اس وقت لے جاتا، کل الہ، ہر معبود، بما خلق، جو اس نے پیدا کیا، اپنی مخلوق لے کے الگ ہو جاتا۔ اب ایک یہ بھی عقیدہ گزرا ہے کہ سورج نے انسان کو پیدا کیا ہے، سورج نے مردوں کو پیدا کیا ہے اور عورت کو پیدا کیا ہے زمین نے۔ یہ بھی ایک عقیدہ گزرا ہے کہ سورج نے مرد کو پیدا کیا ہے اور عورت کو زمین نے، یہ ایک عقیدہ گزرا ہے۔ اب یہ بتاؤ، اللہ فرماتے ہیں اذا لذهب كل الہ بما خلق،
ہر معبود اپنی مخلوق کو لے کر الگ ہو جاتا، سورج کہتا سارے مرد ادھر آ جاؤ، ایک طرف لے کے ہو جاتا، اور زمین ساری عورتوں کو لے کر الگ ہو جاتی۔ اب بتاؤ کیسے نظام چلے گا، کیسا یہ بے ڈھنگا سلسلہ ہے۔ اگر الہ ہوتے اللہ پاک کے ساتھ دوسرے، اذا لذهب کل الہ بما خلق، ہر معبود اپنی مخلوق کو لے کر الگ ہو جاتا، ولا علا، اور بلند ہوتا، چڑھائی کرتا، بعضہم علی بعض، ان کا بعض پر، ایک معبود دوسرے کے خلاف کارروائی کرتا۔ اب لاما اللہ، ایک غالب ہوتا اور دوسرا مغلوب ہوتا، جو مغلوب ہوتا وہ الہ نہیں ہو سکتا۔ تو یہ سراسر بات ہی غلط ہے کہ اللہ تعالیٰ کے علاوہ بھی کوئی خالق ہے، ورنہ یہ نظام ہی خراب ہو جائے۔ ولا علا، علا کا معنی چڑھائی کرتا، ایک ان میں سے دوسرے پر۔ سبحان اللہ عما یصفون، اللہ تعالیٰ پاک ہے اس سے جو وہ بیان کرتے ہیں۔ اس کے تفسیر میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بعض اوقات احادیث میں آتا ہے، صحیح بخاری شریف میں، قسم کھاتے تو آپ فرماتے لا والذی نفسی بیدہ، قسم ہے اس ذات کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، جس کے قبضہ قدرت میں، قدرتیں ساری اللہ احکم الحاکمین کی۔ اور کبھی آپ فرماتے لا بمقلب القلوب، قسم ہے اس رب کی جو دلوں کو پھیرنے والا ہے، دل اللہ تعالیٰ کے قبضہ میں ہے، اللہ رب العزت کے قبضہ میں۔ تو ہر چیز کا مالک و خالق اللہ احکم الحاکمین ہے۔ عزیز بھائیوں، اچھی طرح سمجھ جاؤ، توحید کی 3 اقسام، توحید ربوبیت، خالق مالک رازق اللہ پاک ہے۔ مشرکین عرب اس کے قائل تھے، مانتے تھے۔ سیقولون للہ، 3 آیات کریمات میں آپ نے پڑھا ہے۔ پہلے 3 آیات میں اس رکوع کے آغاز میں اللہ پاک کی نشانیوں کا اور قدرتوں کا اور نعمتوں کا تذکرہ، اور آگے توحید الوہیت کا بیان کہ جب خالق مالک ایک ہے، 7 آسمانوں کا مالک، عرش عظیم کا مالک رب العالمین ہے، تو پھر عبادت بھی اسی کی کرو نا، عبادت کے لائق بھی وہ اکیلا ہے۔ عالم الغیب والشہادہ، جاننے والا ہے غیب کو اور حاضر کو، ہر چیز کا علم رکھنے والا ہے۔ فتعالی عما یشرکون، وہ بہت بلند ہے اس سے جو وہ شرک کرتے ہیں، بہت بلند ہے اس سے جو وہ شریک بناتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کی ایسی باتوں سے بالکل پاک ہے۔ سبحان اللہ، اللہ تعالیٰ پاک ہے۔ سبحان کا معنی کیا ہے؟ ہر عیب، ہر کمی، ہر نقص، ہر کمزوری سے پاک، سبحان، پاک ہے۔ اللہ احکم الحاکمین اما یصفون، ہر اس بات سے جو وہ بیان کرتے ہیں۔ کسی نے کہا کہ جو فرشتے ہیں اللہ تعالیٰ کی بیٹیاں ہیں۔ اچھا، جب کسی کی بیٹی سے انسان محبت کرتا ہے اور خود بخود اس کے باپ سے محبت ہوتی ہے، تو ان ملائکہ سے محبت کرو، اللہ تعالیٰ کی بیٹیاں ہیں تو اللہ تعالیٰ کی محبت حاصل ہو جائے گی۔ کیسی باتیں ہیں جو بالکل کرنے والی نہیں۔ سبحان اللہ، پاک ہے اللہ تعالیٰ عما یصفون، جو وہ بیان کرتے ہیں۔ اللہم اجعل القرآن العظیم ربیع صدورنا ونور قلوبنا یا ذا الجلال والاکرام۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین
والحمد لله رب العالمين.